اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مسز عمران، آپ کے اپنے چینل میری باریک سوچ کے ساتھ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور نفلی روزوں کے بارے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مسلسل بلا ناغہ روزے رکھنے شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور کبھی اس کے برعکس ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے نہ رکھتے اور مسلسل بغیر روزے کے دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں پورے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ اور کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے زیادہ روزے رکھتے تھے اتنے اور کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ نہیں رکھتے تھے۔ حدیث کے ابتدائی جملوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نفل روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ کبھی تو مسلسل کافی عرصے تک روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزوں کی اس کثرت اور تسلسل کو دیکھ کر لوگ گمان کرنے لگتے تھے کہ اب روزے کا یہ سلسلہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ختم نہ کریں، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل کافی عرصے تک روزے رکھتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ لوگ سوچتے کہ شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی روزے نہیں رکھیں گے، یعنی نفلی روزوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لگا بندھا دستور و معمول نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں مشکل اور تنگی نہ ہو، بلکہ وسعت کا راستہ کھلا رہے، اور ہر شخص اپنے حالات اور اپنی ہمت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی رویے کی پیروی کر سکیں۔ حدیث کے آخری جملوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے اہتمام سے پورے مہینے کے روزے صرف رمضان کے رکھتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے روزوں کا اہتمام کرنے سے رمضان کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات سے مزید مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت حاصل ہوگی جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھی جانے والی سنتوں اور نفلوں کو ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں میں مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں،
کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کو مصیبت سے دور کر دیں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں کہ بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والوں کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔ چینل میری باریک سوچ اگر آپ کے لیے باعث مسرت ہے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔